اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان پیدائش سے لے کے وفات تلک قدم قدم پہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے اور اسے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ آتے ہوئے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ جاتے ہوئے اپنے پاؤں پہ چل کے جا سکتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے، حواس خمسہ ضرور ہوتے ہیں مگر ان سے یہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اللہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے آسمان سے اپنی ہدایت اتارتے ہیں۔ انسانوں میں سے کسی عظیم تر شخصیت کو چن کے قوم کا رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، ہادی بنا کے، مصطفیٰ بنا کے، انہیں اپنا نمائندہ مقرر کر کے، رسول بنا کے وحی کی خبر دینے کے لیے مقرر فرماتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مرشد سے اپنی رہنمائی لیتے ہیں، اپنے دکھوں کی وہاں سے دوائی لیتے ہیں اور پھر اپنا علاج جاری و ساری رکھتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کا حسن سمیٹتے ہیں اور یہیں پہ رہ کے اپنی آخرت بناتے ہیں۔ مرشد کامل، رہبر کامل، ہادی کامل، سید الرسل، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چلنا چاہے، ہم پیار بھری، محبت بھری، علم بھری اور معرفتوں سے معمور دعوت دیتے ہیں۔ گزشتہ ملاقات میں ہم نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ زندگی کے 20 شعبوں میں ملاقات کی۔ آپ نے کیسے قدم قدم پہ رہنمائی فرمائی، ان میں سے ہم نہیں جانتے تھے کہ وہی کیا ہے، انہوں نے بتایا۔ ایمان کی اساسیات کیا ہیں، آپ نے رہنمائی فرمائی۔ علم کیا ہے اور قول فعل عمل سے پہلے کیوں ضروری ہے، ہم نے اس کے بارے میں بھی اپنے ہادی اور رہبر سے رہنمائی لی۔ وضو کیا ہے، کیسے ہے، دنیاوی اخروی فوائد کیا ہیں، محبوب نے پریکٹیکل کر کے کیسے دکھایا اور اپنے ماننے والوں کو سمجھایا، یہ سب ہم نے جانا۔ غسل، مجھے طراوت چاہیے، نفاست چاہیے، میں فریش ہونا چاہتا ہوں تو کیا کروں، اور میرے اوپر اگر غسل واجب ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، محبوب نے سب سکھایا۔ سیدہ حوا کی بیٹیاں اولاد آدم میں سے خاص ضرورتوں اور مجبوریوں سے گزرتی ہیں، مسائل کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے۔ پردے میں رہ کے پردے کی بڑی ساری باتیں مرشد نے سکھائیں۔ پانی میسر نہیں، ایمرجنسی ہے، کیا کرنا ہے، تیمم بتایا۔ قیام، رکوع، سجود، تشہد، صلاۃ، اس کے اوقات، بلانے کا طریقہ، اذان، ہفت روزہ ٹیوننگ اور ملاقات، جمعہ اور خطبہ۔ جنگ و جدل میں ہیں، ایمرجنسی میں ہیں تو نماز خوف۔ خوشی کے ایام ہیں تو شوال میں اور ذی الحجہ میں عیدین۔ رات کی نماز ہے تو وتر۔ استسقاء، بارش کی ضرورت پڑی ہے تو کیسے مانگنی ہے۔ سورج چاند گرین ہو گئے ہیں تو کسوف و خسوف کیا ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے مقام سجدہ آ گیا ہے تو جھکنا کیسے ہے۔ نماز سفر میں پڑھنی ہے تو قصر کیا ہے۔ اسی طرح رات کو تہجد کیسے ہے۔ نماز کی فضیلت ہر جگہ ہے مگر مکہ اور مدینہ کی مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں
اس کا صلہ کتنا ہے، یہ ہم نے 20 میدانوں میں اپنے زندگی کے مختلف شعبوں میں محبوب سے ملاقات کری، ان کے ساتھ رہے اور آپ کے طریقہ کار کو دیکھا، اور آج بھی انشاءاللہ اپنی زندگی کی کوئی بھی فیلڈ کا تعین کیجئے، رہنمائی چاہیے، پراپر حقیقی شرعی اور دینی دنیاوی، جو آپ کو ایک بھی زندگی میں آپ کی ذات پہ نقطہ نہ آنے دے، وہ رہنمائی مرشد کامل سے ملے گی۔ استاذ بہت ہیں، پڑھانے اور سکھانے والے بڑے ہیں، لیکن کوئی ادب میں اتنا گر جائے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اور شاعر نے کہا تھا، ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر، ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر، اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ حضرات، اس وقت میرا ملک جس طرف جا رہا ہے، اگر ہم نے پہلے سے ظالموں کو یا اپنے دور کے ظلم کو دیکھا ہوتا تو آج ہم ان حالات سے نہ گزر رہے ہوتے۔ اور ادب کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہیں، اس کی مثال، کل مجھے ایک سوال آتا ہے اور یہ سوال بڑا کثرت سے چلتا ہے، جی ہماری ایک نئی جوڑی عمرہ کرنے گئی ہے، وہاں ایک پرانا جوڑا ہے، بزرگ ہے، عالم اور فاضل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں ازدواجی تعلقات حرام ہیں اور بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ وجہ کیا ہے، یہ فتویٰ کیوں صادر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بیت اللہ کو، مسجد الحرام کو، مکہ اور مدینہ کو ایک عزت دی ہے، مگر ہم بھول گئے کہ کائنات کے سب سے بڑے معزز اور معزز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک یتیم کو عزت دلوائی تو کائنات میں سب سے عظیم تر حقوق بیان کر دیے۔ خود یتیم مکہ تھے، ایسی عزت پائی، الم یجد کا یتیما فآوا، کہ سدرۃ المنتہا سے ما وراء اللہ لے گئے۔ اس ہستی نے مکہ اور مدینہ کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں، ادب بیان کی ہیں، اس میں کہیں نہیں ہے کہ یہاں شادی شدہ لوگ ازدواجی تعلق نہیں رکھ سکتے، وگرنہ مکہ اور مدینہ میں صحابہ تو پیدا نہ ہوتے، اولادیں تو نہ ہوتی۔ جعلی ادب، پابندیاں اور شرطیں، وہ لاکھوں بھی ہوں تو جوتے کی نوک پہ ہیں۔ ذاتی سوچ ہو سکتی ہے، مگر کامل مرشد تلک اپروچ کے نہ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یا تو ان پہ اعتماد نہیں کہ وہ مکہ اور مدینہ کو عزت دے گئے تھے، یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فکر، ہماری نظر، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ کی اپروچ مصطفیٰ سے زیادہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا تھا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے آواز اونچی کرنا بھی اعمال برباد کر دیتے ہیں، منع ہے۔ جب پیغمبر کی آواز سے آواز اونچی نہیں کی جا سکتی تو پیغمبر کی رائے سے، قول سے، فکر سے، سوچ سے، عمل سے، علم سے، معرفت سے، رہنمائی سے اگر بڑھ کے کوئی اپنی چیز کو بلند کر کے پیش کیا جائے گا تو یہ کیا، یہ کہاں کا رہے گا؟ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کمال لکھا، یہاں کہا حیران ہوں میں اس بندے پہ کہ جو یہ تو کہتا ہے کہ آواز اونچی کرنی منع ہے، مگر اپنی سوچ کو، فکر کو، رائے کو، نظریے کو یہ بلند کرتا ہے اور پیغمبر کی آواز کو دباتا اور پست کرتا ہے اور سنت کو نیچا دکھاتا ہے، تو اس بندے کو لمحہ فکریہ چاہیے اور ضرورت ہے۔ حضرات، ہماری آج کی ملاقات ہو رہی ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، بڑی محبتوں کے ساتھ قدم بقدم ملاقات کیجئے، شعور کی دنیا میں جائیے اور سوچئے میرے ساتھ صرف ایک پل۔ ہم اس وقت سارے اللہ کے حکم اور فیصلے سے جنت میں چلے گئے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، میرے ساتھ میرے ہزاروں مرشد اور استاذ ہیں۔ میں سب سے پہلے کیا چاہوں گا؟ میں تو کم از کم چاہوں گا کہ سب سے پہلے محبوب سے ملاقات ہو، میں زیارت کروں، میں ملوں، میں پوچھوں کہ حضور یہ کام ہم کرتے چلے آئے ہیں،
اللہ نے اپنی رحمت اور فضل سے جنتیں دے دی ہیں. ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا، ہوگا کہ نہیں ہوگا. یار لوگ تو ہماری مجلس میں بیٹھے ہوں تو کئی سوال کر لیتے ہیں کہ سر ہم یہ کر بیٹھے ہیں صحیح ہے کہ نہیں. تو جس ہستی سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں، کوئی مستند نہیں، کوئی وحی سے بولنے والا نہیں، جہاں غلطیوں کے امکانات ہیں وہاں ڈٹ جائیں، جڑ جائیں. ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ملاقات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فعل ہے. ہمارے ہاں ہے کہ اگر عورت سامنے لیٹی ہو تو نماز نہیں ہوتی. عورت لیٹی ہو تو نماز نہیں ہوتی. وہ کراسنگ کر جائے تو نماز نہیں ہوتی. سامنے دکھ جائے تو نماز نہیں ہوتی. پڑھا ہے نا آپ نے، یہ سنتے بھی ہیں لوگ، کہتے بھی ہیں. اللہ جزا دے امام بخاری رحمہ اللہ کو، ان کی فقہ کو، ان کی سمجھ بوجھ کو اور ان کی سوچ کی اپروچ کو. یقین کیجئے دل کرتا ہے کہ لفظ لفظ پہ کھڑا ہو کے سلیوٹ کروں اس امام کو جس نے میرے محبوب سے جڑے ہوئے رہنمائی کے یہ ارشادات ہم تک پہنچائے. کتاب العمل فی الصلاۃ، اس جیسی سینکڑوں مثالیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملیں گی کہ نماز میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. جائز کی مثال لے کے آئے. سیدہ عائشہ بخیلی ہوتی ہے کہ اپنی ماں کو محبت سے، اعزاز سے رب کی رضا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پیش نہ کی جائے. ماں جی آپ پہ میرا من تن دھن روح راضی ہے، اللہ بھی آپ سے راضی ہے. ماں جی کہتی ہیں میرے حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کے قبلے میں پاؤں رکھے ہوئے ہوتی تھی. کیا ہے قبلہ؟ جدھر میرے محبوب نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، سجدہ کرنا ہے، وہاں میری ٹانگیں ہوتی تھی، میرے قدم ہوتے تھے. میرے محبوب نے نہیں کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تو میرے قبلے میں لیٹی ہے، کہیں اور لیٹ جا. سارے مفتیوں کے فتوے قربان کر کے رکھ دوں اپنے مرشد کامل کی اس ادا کے اوپر. آپ نے نماز پڑھی ہے؟ فرماتی ہیں کہ جب سجدہ کرنے لگتے تو میرے محبوب مجھے یا ٹچ کر دیتے یا اشارہ نماز میں غمز کہ میں سجدہ کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ میں اپنا بدن سمیٹ لیتی، ٹانگیں کلوز کر لیتی، پاؤں پیچھے کر لیتی، محبوب وہاں سجدہ کر لیتے. جب آپ سجدے سے اٹھ جاتے تو میں ٹانگیں پھر آگے پھیلا لیتی. سر جی کیا کہیں گے؟ میں مرشد کامل کی اس نماز کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی؟ پڑھ کے دکھائی، عمل کر کے دکھایا اور بتایا کہ نماز نہیں ٹوٹی، نماز نہیں ٹوٹی. حضرات میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے دیوار ہے، مسجد نبوی جیسے تھی ویسی ہے. کبھی اللہ آپ کو اصل خواب میں دکھا دے. ہم نے تو الحمدللہ اس کے ذائچے خاکے جو پڑھے ہیں وہ دل و دماغ میں اسی طرح مرتسم ہیں الحمدللہ. بھیڑ کا بچہ آیا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرنے لگا. آپ نے یہ نہیں کہا چل یار جانور ہے، انہوں کی پتا، بے زبان ہے گئے، انہوں کیڑی سمجھ ہے. او بھائی اسے سمجھ نہیں، نماز پڑھنے والے کو تو ہے. سترے کی اہمیت اتنی ہے، حکم دیا کہ سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھنی. آج کے مفتی کو کہا گیا کہندا ہے سسرا کی ہوندا بھائی، یہ تسی نواں کڈ لیا، یہ بنے پڑے ہیں، سامنے پڑے ہیں. کیوں ہم نے ایسے بنوائے؟ صحابہ نے بتایا کہ محبوب کسی نہ کسی اوٹ میں یا دیوار ہے یا کوئی ستون ہے یا کم از کم اتنے اپنے سامنے کوئی اوٹ رکھتے تھے کہ جو اونٹ کے اوپر پلان ڈال کے جس پہ بیٹھا جاتا ہے اس کے پیچھے جو ٹیک کے لیے بیٹھنے والے کے لیے لکڑی ہوتی ہے، کم از کم اتنا سائز جو ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس کے برابر سترا بناتے تھے. لوگوں نے یہ بھی کہا تم نے مسجدوں میں بت رکھ لی ہیں. او بھائی پیغمبر کی مسجد میں تو ایسے نہیں تھا. تو نے نہیں پڑھا تو کیا کروں؟ تو نے پڑھ کے توجہ نہیں دی تو میں کیا کروں؟ تو نے اگنور کیا ہے تو تیری مرضی، ہم سے تو نہیں ہوا.
بتا رہا ہوں کہ محبوب نے کیا کیا. آپ وہاں سے چلے, بھیڑ کا بچہ دیکھا ہے سامنے سے گزر رہا ہے, آپ دیوار کے ساتھ لگ گئے, اسے پیچھے سے گزارا ہے, سامنے سے نہیں. تو کیا اس سے نماز ٹوٹ گئی؟ نہیں. مرشد سے سیکھ. نماز نام ہی حرکتوں کا ہے, ہر وہ حرکت نماز کے اندر روا ہے جس میں خشوع اور خضوع میں اضافہ ہو. زبان کی حرکت, نظر پھر گئی ہے, فوری پھیرو اور نیچے لے آؤ سجدے کی جگہ پہ. سانپ آ گیا ہے, بچھو آ گیا ہے, مارا جا سکتا ہے؟ جی کہا مارا جا سکتا ہے, پہلے اس کو مار لو تاکہ یہ ذہن میں نہ رہے کہ میں سجدے میں گیا تو ڈس نہیں جائے, تاکہ خشوع اور خضوع میں نماز میں ہوں. مجھے پیشاب اور پخانے نے تنگ کیا ہے تو پوری کر لوں؟ کہا نہیں, چھوڑ دو نماز, پہلے اس سے نجات حاصل کرو تاکہ پرسکون ہو کے نماز میں آ سکو. حضور ساری صفیں ہیں, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, رب کے حضور ہیں. کہا ان سب کا جو سترا ہے وہ امام ہے. تم جہاں سے مرضی جس صف سے گزر جاؤ, پیچھے کو نکل جاؤ, تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کون سکھا رہے ہیں؟ مرشد کامل. حضور نماز پڑھ رہے ہیں, امامہ بیٹی نواسی آ کے سجدے کی حالت میں اوپر بیٹھ گئی ہے. نماز ٹوٹ گئی. بچی نے آ کے حالت سجدہ میں بیٹھ کے سواری بنا کے کھیلنا شروع کر دیا ہے. مفتی کے فتوے اپنی جگہ کہ بچوں کو مسجد میں مت لائیے, 3 چیزوں سے مسجد کو بچائیے, بے وقوفوں سے, جانوروں سے اور بچوں سے. اور بعض نے اللہ بھلا کرے عورتوں کو بھی شامل کر دیا, یہ بھی مسجد میں نہیں آئیں گی, بازار جا سکتی ہیں, مسجد میں آئیں گی تو فتنہ ہے. اور جب ہم نے یہ فتویٰ لگاتار یہاں سنا اور مکہ میں دیکھا کہ اہلیہ ساتھ ہے تو ہم نے پوچھ لیا حضور انہوں عورتوں والے پاسے بھیج دو. کہتے نہیں یار کل ہی جانی ہے, مسئلہ ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فتویٰ وہاں جا کے بدل گیا, اب تقویٰ آ گیا. پاکستان میں تقویٰ ہی تقویٰ, وہاں جائز ہے. او اللہ کے بندو, اپنی انا توڑو, انا توڑو, اپنی میں مارو. مرشد کامل کو یا مرشد نہ سمجھو, اگر سمجھتے ہو تو پھر لفظی نہیں رکھو, عمل میں بھی لے کے آؤ, موقع دیجئے. یہ کسی مسلک کی دعوت نہیں ہے, یہ وفا کی دعوت ہے. بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ, کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. حضرات آگے بڑھتے ہیں, مثالیں تو بہت زیادہ ہیں. محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرتے ہیں. ایک اور فیلڈ ہے. میں یہ منظر دیکھ کے دنگ رہ گیا اور آج کے مفتی کا فتویٰ دیکھ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. مفتی کی عظمت کو بھی سلام, اس کے خیش قبیلے کو بھی سلام, جس ادارے میں پڑھا اسے بھی سلیوٹ. ہر طرح کا احترام میرے اوپر واجب ہے کیونکہ وہ اہل علم ہے. مگر میں کیا کروں, میں کیا کروں. میرے حضور نماز پڑھا کے جماعت کروا کے گھر چلے گئے. پیچھے بیٹھے صحابہ نے آپس میں بڑے ادب اور احترام سے, یار حضور نے آج 2 رکعتیں نہیں پڑھائی؟ کہنے لگے جی 2 پڑھائی ہیں. یار میں بھول تو نہیں رہا؟ نہیں بھول رہا. آپ؟ جی 2. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی 2. آپ کیا بولتے ہیں 2؟ کہا چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ ہی لیں کہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے. نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے. امام بخاری اسی لیے برا لگتا ہے لوگوں کو. یہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا پچھلا کیا تھا کہ نماز میں حرکت کی جا سکتی ہے. میں مسجد نبوی میں تھا تو ایک معذرت کے ساتھ اگر میرا کوئی بھائی بیٹھا ہے تو یہ ذات کا مسئلہ نہیں ہے, میں واقعہ بتا رہا ہوں. وہاں میں بھی ہو سکتا تھا, میں بھی ہوتا تو غلط تھا. ایک پٹھان ہے, اس نے باب السلام دروازے کے بالکل درمیان کھڑے ہو کے, آپ کو پتا ہے جب جماعت ہوتی ہے تو صفیں دروازوں میں بھی بن جاتی, اس نے سنتیں وہاں شروع کر دی. شرطی آیا اور اس نے بڑے پیار سے کہا اللہ آخی اطلع, یار یہاں سے باہر ہو جائے, یہ راستہ ہے لوگوں کے گزرنے کی جگہ, یا نماز نہ شروع کر. جب وہ شروع کر رہا تھا تو وہ روک رہا تھا, اس نے
2 رکعت کہہ کے نیت باندھی اور شروع کر دی. شرطی نے بڑا سمجھایا, باز آ جا, وہ نہیں آیا. اس نے پیچھے سے جفا مارا, اسے پکڑا, وہ پیچھے کو کھینچے کہ چلے پچھلی صفوں میں لے جاتا ہوں. یہ وہاں جم گیا اور نماز میں ہی بول رہا ہے خبیث خبیث. میرے بھائی مومن ضدی نہیں ہوتا. اب فقہ میں لکھا ہے کہ پاؤں ہل گئے تو نماز ٹوٹ گئی. یار میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے لیے ایسے نہ کریں, کیونکہ میرے محبوب کے پاؤں جہاں کھڑے ہوتے تھے جب سجدے میں ہوتے تھے تو دونوں پاؤں جڑے ہوئے ہوتے تھے. اور یہ بھی عمل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے اندھیرے کا بیان کیا ہے کہ میرے بستر پہ محبوب نہیں تھے, میں ڈھونڈنے نکلی اور میرے ذہن میں خیال آیا اچھا مجھے چھوڑ کے کسی اور کے گھر چلے گئے ہیں. کہتی ہے میں اندھیرے میں ٹٹولنے لگی, اچانک میرا ہاتھ میرے محبوب کے دونوں قدموں پہ پڑا اور دونوں ایڑیاں جڑی ہوئی تھی. جتنا ہمارے پاؤں کا فاصلہ ہوتا ہے اگر یہ دور ہوں تو ایک ہاتھ دونوں پاؤں پہ نہیں پڑ سکتا. پھر انہوں نے کہا سبحان اللہ انا فی شان وہو فی شان, میرے محبوب کیا کر رہے ہیں اور میں کیا سوچ رہی ہوں. کیا نکالا یہاں سے مسئلہ, کیا نکلی وضاحت کیا ملی کہ پاؤں جڑے ہوئے ہوں گے. کہا نہیں جیسے کھلے ہیں ویسے ہی رکھیں. بھائی تیری مرضی, تو نہیں لینا چاہتا نہ لے, ضد کرنی ہے ڈٹ جا. یہ صحابہ تیار ہو کے نکلے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب لگایا, حدیث پیش کی, واقعہ بیان کیا. اور صحابہ کا پہلے لفظ سنیے. گئے حضور سے با ادب ہو کے بولے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. جن بچوں نے بخاری پڑھی ہے وہ جانتے ہیں. اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. حضور آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے. سوال سمجھ آ گیا؟ آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی. حضور نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. سیاق سباق کو چھوڑ کے میرے مفتی بھائی نے یہ جملہ اٹھایا اور کہا کہ دیکھو یار یہ لوگ کہتے ہیں حضور بھول گئے, آپ کہتے ہیں میں نہیں بھولا, نماز بھی کم نہیں ہوئی. آگے کس کو کیا تھا؟ ذوالیدین کو, صحابی کا لقب ہے. ان کے ہاتھ دوسروں سے تھوڑے بڑے تھے, ہاتھ تو سب کے ہوتے ہیں مگر ہاتھوں والا مطلب یہ تھا کہ ان کے ہاتھ لمبے تھے تھوڑے. اور یہ گفتگو محبوب سے ادب کے دائرے میں رہ کے بلا جھجک بات کر لیتے تھے. انہوں نے نمائندہ بنایا, انہوں نے سوال کرا, محبوب نے کہا میں نہیں بھولا, نماز بھی کم نہیں ہوئی. ادب کا تقاضا کیا تھا؟ چپ کر کے اٹھ کے آ جاتے کہ حضور نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے. کہنے لگے حضور 2 میں سے ایک کام ضرور ہوا ہے, یا آپ بھولے ہیں یا نماز کم ہو گئی. پھر آپ نے پوچھا باقی صحابہ سے یہ ذوالیدین جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے؟ تحقیق, ریسرچ, وقت کے نبی کی بات. رب نے بھلوایا, دنیا کہتی ہے پیمبر نہیں بھولے, پیمبر خود کہہ رہے ہیں میں نہیں بھولا. یہ ہمارے ساتھ عارضہ کبھی ہو جاتا ہے, ہمیں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ بھول گئے, ہم کہتے ہیں نہیں میں بھلن والا نہیں, مینوں بڑی اچھی طرح یاد ہے. کاکے اگوں کہندے ابا جی نہیں پھر اج بھول گئے جے. پھر بندہ پوچھدا بوڑھی نو یہ صحیح کہن ڈے, کہندی آہو صحیح کہن ڈے. پھر کاکے کہندے جے ابا ساڈی من لیندا تے چنگی نہیں سی. اللہ اکبر. او یارو ہوتا نا میں وہاں امام تو شاید میں اڑ جاتا کہ ہن جے کہہ بیٹھا بھی میں نہیں بھولیا تو پھر نہیں بھولیا, چلو جاؤ شاباش. اگر استاذ میں ہوتا تو کلاس کو ڈانٹ کے بھگا دیتا. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا, جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. میرے مرشد نے جب تصدیق کر لی اور سب نے کہا ہاں حضور آپ نے پڑھی 2 رکعتیں ہیں, زور ہے 2 ہی پڑھی ہیں, اگر کم ہو گئی ہیں تو ہم سر تسلیم کر کے چلیں, باقیوں کو بتائیں. اگر نہیں بھولے ہیں تو اب ہمیں یہ سکھائیں کہ کرنا کیا ہے. ہو گئی بھول چوک معاف ہے میری امت کو, یا نماز کو کچھ کرنا ہے.
میرے محبوب نے تصدیق کر کے اٹھ کے کہاں آئے مسجد نبوی میں، کتاب العمل فی الصلاۃ، کتاب السہو۔ کہتے ہیں کہ نبی بھولے نہیں، اگر بھولتے نہیں میرے دوست، فقہ کی جتنی بھی کتابیں ان میں کتاب السہو نکال دے، اور جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سے کتاب السہو کا چیپٹر ریموو کر دیں۔ بچے تو پڑھیں گے، بچے تو پوچھیں گے، بچے من کے سچے ہیں۔ پھر آپ کتنی طویلیں کریں گے، کتنے حوالے دیں گے، کتنی تقریریں، کتنے تحریریں، کتنے نوٹ لکھیں گے۔ میرے مرشد کہاں گئے؟ مسجد نبوی میں۔ جو کہا تھا میں نہیں بھولا، مان لیا کہ میں بھول گیا۔ نماز تو کم نہیں ہوئی، نماز 4 رکعت ہی ہے ظہر کی۔ مسجد نبوی میں آئے، آپ نے مزید 2 رکعتیں پڑھائیں، اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے ادا فرمائے اور بتایا کہ یہ سجدہ سہو ہے، اور کہا نماز کے معاملے میں رکن سے ہٹ کر کے کوئی غلطی ہو جائے، آپ نے 2 سجدے کر لینے ہیں۔ زیادتی ہو گئی تب بھی، کم ہو گیا تب بھی، یہ جو سجدہ سہو ہیں کمی بیشی کو بھی پورے کر دیں گے، اور شیطان کے بھی سر میں مٹی ڈلوا دیں گے۔ تو نے بھلانا چاہا، توجہ بانٹنی چاہیے، تو نے کہا چلے اس کا کام ادھورا رہ گیا، پورا نہیں ہوا، اسے جب یاد آیا اس نے سجدہ سہو کر لیا، اس کے رب نے اس کی بھول چوک معاف کر لی۔ یہ صرف رب کا خاصہ ہے کہ وہ نہیں بھولتا، باقی ہر بندے کو بھول لگ جاتی ہے۔ توحید بھی سمجھ، نماز بھی سمجھ، نماز کے اندر کمی بیشی کے معاملات بھی سمجھ۔ سہو کیا ہے سمجھا ڈالا، حقیقت کیا ہے وہ بتلا ڈالی، اور جو غلو ہے میرے نبی کی ذات کے بارے میں اس کو بھی حقیقت عیاں کر ڈالی۔ آگے چلتے ہیں، میرے محبوب سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ ملاقات آج ایک ایسے موقع پہ کروانے لگا ہوں، اس سے پہلے میرے محبوب بڑے سارے صدمے سہ چکے ہیں۔ خبر ملی ہے دوستوں میں بیٹھے ہیں، آپ کی آخری امید کی کرن 7 ہجری میں سیدہ ماریہ قبطی آتی ہیں، 8 ہجری میں اللہ بیٹا دیتے ہیں، نام ابراہیم رکھا ہے، 1 سال 6 ماہ کا ہوا ہے، 1.5 سال کا۔ اللہ اکبر، اللہ نے روح قبض کر لی، اللہ نے روح قبض کر لی۔ کتنا بڑا صدمہ ہے، سوچئے۔ ہم نے پچھلی ملاقات میں پڑھا تھا کتاب الکسوف میں کہ سورج کو گرہن لگ گیا، لوگوں نے کہا سید زادہ جو مرا ہے، تو میرے محبوب کی تو تعریف ہو رہی تھی، آسمان کا سورج بھی گرہن ہو گیا ہے، اس کی بھی روشنی چھن گئی ہے، غم زدہ ہے، ماتم کنا ہے۔ میرے محبوب نے فوری کہا لوگوں کو بلایا جائے، الصلاۃ جامعہ، لوگوں اکٹھے ہو جاؤ۔ لوگ آئے، منبر لگایا، تشریف فرما ہوئے، لوگوں کو کہا سنو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ینخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، میری رہنمائی سنو، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے، شاعر میں سے شعیریں ہیں، یہ زمینی اثرات سے متاثر ہو کے کسی کے مرنے یا جینے پہ پیدا ہو تو نور بڑھ نہیں جاتا، مر جائیں تو یہ ان کا نور چھن نہیں جاتا۔ حضور پھر کیا ہے؟ کہا یہ رب کے فیصلے ہیں، میری وجہ سے یا میرے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے یہ ماتم کو نہ ہو کہ اس نے اپنا نور نہیں۔ توحید بیان کر دی کہ نہیں، وضاحت کر دی کہ نہیں۔ آج یہاں مسئلہ ہے اسی بیٹے کا۔ آپ نے بڑے بچوں کے بارے میں جنازوں کی رہنمائی کی، مرشد نے اپنے بچے کی تجہیز کروائی، تغسیل کروائی، کفن دلوایا، اور یوں میرے مرشد نے اپنے اس بیٹے کو 1.5 سال کا 18 ماہ کا بیٹا یوں اٹھا لیا۔ جناز گاہ بھی ہے، مسجد نبوی بھی ہے، امام خود امام الانبیاء ہے، اور پیچھے جنازہ پڑھنے والے میرے نبی کے یار ہیں۔ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تعداد پہنچی ہے، اور مرشد کا بیٹا فوت ہوا ہو۔ سر جی، مرشد کا بیٹا، دنیا پہنچتی ہے کہ نہیں؟
مگر میرے محبوب نے جنازہ نہیں پڑھایا. ایک بھی شخص نے یہاں سوال نہیں کرا کہ محبوب جنازہ کیوں نہیں پڑھایا. یوں اٹھایا, پتا تھا شریعت ہے, کوئی مسئلہ ہے, سمجھانا چاہ رہے ہیں. آپ کے آنسو کفن پہ گرنے شروع ہو گئے, زارو قطار رو رہے ہیں. پوچھنے والوں نے ساتھ پوچھ لیا, وَأَنْتَ ذَلِكَ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول سلم, ہم نے تو صبر ہی آپ سے سیکھا ہے. ہم نے احد میں آپ کا صبر دیکھا, طائف میں آپ نے اپنا صبر بتایا, شیب ابی طالب میں اپنا صبر بتایا, آپ نے بدر میں صبر کر کے دکھایا, آپ نے خندق میں ہمارے حوصلے بندھائے, آپ نے خیبر میں ڈٹ کے دکھایا, آپ نے فتح مکہ کر کے دکھایا. آپ آج آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے, آپ رو رہے ہیں. جواب سنیے, رہنمائی سنیے. میرے مرشد نے کیسی تبھی رہنمائی کی, القلب یحزن, یار دل ہے یہ غم سے پھٹ جاتے ہیں. پتہ اسی کو چلتا ہے جس کا مرا ہوتا ہے, باقیوں کو کیا علم. القلب یحزن والعین تدمع, آنکھ کی جھیل بھر کے کناروں سے اچھل جاتی ہے. تم کیا جانو کیا بیتتی ہے. جب دریاؤں میں پانی بڑھ جائے تو نہریں اچھل جاتی ہیں, کنارے ٹوٹ جاتے ہیں, باندھے ہوئے بند دریاؤں کے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ محمد کی آنکھ ہے, آج بھر گئی ہے. والقلب یحزن ولا نقول علی ربنا, مگر زبان منہ سے کچھ ایسا نہیں بولنا چاہ رہی جس سے رب ناراض ہو جائے. میں کوئی بول نہیں بول رہا ایسا. اور آگے جو بات کہی, وَإِنَّا لَمَحْزُونُونَ بِفَرَاقِكَ یا ابراہیم, ابراہیم آج تیری جدائیاں تیرے باپ کو بڑا دکھی کر گئی. دکھ حقیقت ہے, مگر میرے مصطفیٰ نے, میرے مرشد نے, میرے راہبر نے, یہ تیسرے اور آخری بیٹے کا غم تھا. 3 بیٹیاں جہان فانی چھوڑ چکی, ماں کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ بڑی بیٹی زینب حبشہ میں ہے. باپ ہو تو کبھی سوچنا, ماں فوت ہو, بیٹی پردیس میں ہو, نہ آئے تو میں دیکھوں جنازہ کیسے پڑھاتے ہو. لوگ کئی گھنٹے روک کے رکھتے ہیں, وہ جی سرد خانے میں جمع کروا دو. بیٹی نے پہلے ہی پردیس ہے, ماں کا منہ ہی نہیں دیکھے گی. دین کے لیے میرے مرشد نے سیدہ خدیجہ کی تدفین فرما دی, بیٹی زینب نہیں پہنچی. اور جب رب کے الہ کے لیے, کلمے کے الہ کے لیے بدر میں تھے, پچھلے دنوں ایک جگہ کانفرنس تھی, بڑے مہینے پہلے محبتوں سے ضد کر کے, فون کروا کے, رابطے کر کے, سفارشیں کر کے ٹائم لیا ہوا تھا. اور فون آیا کہ محترم یہ پروگرام کینسل ہے. میری عادت ہے, میں بڑی خوش دلی سے قبول کرتا ہوں بن کچھ بولے. 10 لوگوں نے وہ دن مانگا, مگر میں نے کہا یار میرا ٹائم ہو چکا ہے. جب انہوں نے بتایا, کیا کہا, وہ جی بیٹی لاہور جو ہے نا وہ جنرل ہاسپٹل میں داخل ہے, تو میں کانفرنس کو توجہ نہیں دے پاؤں گا. کانفرنس لیٹ کر دی. حالانکہ اور بھی بڑے لوگ تھے, مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں کر سکتی تھی. تو پورا ٹبر اور خاندان الائیڈ ہاسپٹل میں آ جاتا ہے, سول میں پڑا ہوتا ہے. اپنے کام چھوڑ کے چلیے, چل کے میو ہاسپٹل کا ذرا نظارہ کیجئے, کتنی دنیا باہر بیٹھی ہے. اندر کون ہے جی, ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے یا ایک بچی ہوتی ہے. میرے حضور نے صرف اپنے داماد عثمان کو چھوڑا ہے, دشمن کو وہ بھی اچھا نہیں لگا جی, وہ ڈرپوک تھے, پیچھے رہ گئے تھے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, تیرے سینے میں درد نہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں ہیں, روک سکتے تھے 313 کو, پھر دیکھیں گے. میری بیٹی بیمار ہے, جب اس کی ماں کی وفات ہوئی ہے تو تب یہ نہیں تھی. آج اللہ نہ کرے کیا ہو جائے, میرے محبوب بدر چلے گئے ہیں, پیچھے سے بیٹی کی وفات ہو گئی ہے, جب آئے ہیں تو دفنائی جا چکی تھی. اتنا بڑا دکھ. لیکن تیرے پیمبر نے گریبان نہیں پھاڑے, قمیض نہیں اتاری,
پگڑی اتار کے نہیں پھینکی، بال نہیں نوچے، چہرے پہ تھپڑ نہیں مارے، سینہ کو بھی نہیں کی، ہائے واہ یہ وہ نہیں کرا۔ صبر بھی سکھایا، طریقہ بھی سکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ بچے کو، نبی کو اور شہید کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی، جنازہ بیسیکلی مغفرت کی دعا ہوتی ہے جو مومن جانے والے کے لیے کرتے ہیں۔ تو بچہ مرفوع عن القلم ہے جب تک جوان نہیں ہوتا۔ پڑھنا ہے تو اپنے لیے، ہم دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و اجرا و ذخرا، اللہ یہ میرا سلف ہی آ رہا ہے، میں نے اسے اپنے اسلاف جیسا بنایا ہے۔ فرتا، اللہ اس کو دیکھ کے مجھے بڑا سکون، بڑی خوشیاں ملتی تھیں، آج فرتے غم بھی بہت ہے کہ میرے سے جا رہا ہے۔ اجرا، لیکن اللہ اجر کی امید رکھتا ہوں، وہ ذخرا، میرے آنے سے پہلے میری جنت کا ذخیرہ بنا دے کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت لے جائے۔ یہی دعا کرتے ہیں نا، اس کی مغفرت کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ ابھی پہلا نہیں گرتا، رب نے گناہ معاف، اور وقت کے نبی کا گناہ ہوتا ہی نہیں، تو جنازے کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی تسلی کے لیے کو پڑھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، مسئلہ بھی سمجھا دیا، اور عام آدمی پہ جنازہ تھا تو وہ بھی بتا دیا جنازہ پڑھنا کیسے ہے۔ بھلے منافق بھی مرا تو میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا۔ کون مرا؟ جس نے اپنا نام عبداللہ رکھا، اتنا توحید شو کرتا تھا، اللہ کو سب سے پسندیدہ نام عبداللہ، اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ شاید میں نے پوچھا تھا پچھلی یا اس سے پچھلی مرتبہ کہ بھری مجلس میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے اپنے نام پہ اپنے بیٹے کا بھی نام سیم رکھا ہو؟ نہیں ملا مجھے ابھی تک، شاید ہو کوئی، ٹیچرز میں میرے ہے محمد محمد محمد، دادا کا نام بھی محمد، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی محمد رکھا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی آگے محمد رکھا۔ پیار اتنا تھا محمد سے، لوگ پھر بھی کہتے تھے کہ یار انہاں نو حضور نال پیار نہیں ہے۔ ادھر آئیے، عبداللہ ہے، ابن ابی ہے، بیٹے کا نام عبداللہ رکھا ہے، اور آج مر گیا ہے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، قیام، رکوع، سجدے، دعائیں، مناجات گلے ملتا ہے۔ میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا، اللہ نے کہا حضور میں نے معاف نہیں کرنا۔ حضور کہتے ہیں میں پھر بھی ترلے پونے نے، اللہ کہتے تو 70 دفعہ بھی کہہ لے سونے ہیں تو میں نہیں ہوں مننا۔ حضور کہتے ہیں میں دعا 70 سے زیادہ مرتبہ بڑھا دوں گا۔ سوچئے، لاڈلا ضد پہ آ جائے تو ماننی پڑتی ہے، مگر اللہ نے کہا نہیں۔ میرے محبوب نے جبہ اتار دیا، بیٹا مسلمان تھا، محبوب کو ماننے والا تھا، ترلے ڈال رہا ہے حضور رب نو واسطہ پا دو، میرے پیو دا مسئلہ۔ آپ نے جبہ دے دیا، کفن کے اندر پہلے جبہ پہنایا گیا کہ حضور کا کپڑا جسم کو لگ جائے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا کفن میلا نہیں ہوتا، جناب یہ میرے نبی کا جبہ لگا ہوا ہے ساتھ، رب نے کہا نہیں۔ میرے پیغمبر قبر میں اتر گئے، اپنا لعاب اتار کے اس کے لبو سے لگا دیا، رب نے کہا نہیں۔ اور منافق ہوتا کون ہے؟ کہا 4 نشانیاں ہیں، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، بولے تو جھوٹ بولے، لڑے تو گالی دے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ مگر اللہ کا شکر ہے رب نے پردے رکھے ہیں کہ ہمارے جنازے ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں۔ جناب منافقت وقت کے نبی کو دھوکہ دینا، کہنا کہ میں آپ کا ہوں اور وفا نہ کرنا، اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہوتی۔ معاملہ جنازے کا آیا، ایک جنازہ آپ نے پڑھایا اور کہا رب دا عرش لگیا جے اس بندے دی وفات نال۔ کون تھا یہ؟ ایک اور بھی آیا، میرے نبی کا یار ہے، مسائل سمجھا دیے، تو میں فقہیں لے کے بیٹھ گئے، اور نہیں جی نہیں جی ہویا مسئلہ جی ہے۔ میں نے ایک جگہ کفن کا بتا دیا کہ میرے حضور کو 3 چادروں میں کفن دیا گیا تھا اور میرے محبوب کی بیٹیوں کو۔ مولانا گلے نہیں پڑ گئے، کل دے پڑے چروٹ اٹھ کے آن کے سانو گلاں کر دینا، تو مفتی دا کورس کیتا ہے؟ میں کہا جی میں سارے کورس پیسے نال کیتے ہیں۔ نہیں وہ دوجا مفتی والا۔ میں کہا اچھا، ایسے ایسے پھڈے ڈالیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، حضور پیچھے کر دیے جائیں، جو مرضی ہو جائے۔
میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جا دیکھو احد میں 70 لوگ شہید ہوئے تھے، جانتے ہو نا، باقی زخمی تھے۔ مدینے میں 70 کفن نہیں ملے تھے، 70 کفن نہیں تھے، شہادتیں دے دی ہیں، کفن نہیں دے سکا مدینہ۔ میرے محبوب نے کہا جہاں 3 ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں دے دیں، ایک چادر کے اندر 2 2 3 3، چلے ان کو کور کر دیں۔ باری آئی میرے عرب کے شہزادے کی، میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے شہزادے دیکھے ہیں، مگر تصور کی آنکھ میں ابھی تک میرے سامنے میرے نبی کے یاروں میں مصعب ابن عمیر جیسا شہزادہ کوئی نہیں۔ ان کی ہر خوشبو امپورٹ ہوتی تھی، جو بھی کاروان شام جاتا تھا روم والی سائڈ سے، موجودہ فرانس کی خوشبوئیں دنیا میں معروف، اس دور میں ان کی خوشبو وہاں سے آتی تھی، اور پورے ایریے میں وہ خوشبو کسی اور کے پاس نہیں ہوتی تھی، جہاں سے گزرتے تو پتہ چل جاتا کہ مصعب شہزادہ گزر کے گیا ہے۔ پوشاکیں باہر سے آتی تھی۔ وہ بھی وقت آیا تھا جب ماں نے کپڑا نہیں دیا تھا تو بوریا کانٹوں کے ساتھ لگا کے حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے، تو کسی نے کہا تھا اوے آج کی ہو گیا شہزادے نو؟ تو جواب آیا تھا 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو بڑی چیز ہے لذت آشنائی، کبھی وفا کر کے دیکھ، یہ ٹاٹ کی بوری میں بھی وہ مزہ دے دیتی ہے کہ جو امپورٹڈ کپڑوں میں اور جو ہے برانڈڈ لباس میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا جانے تو تی بن کے تو گٹیاں نو ننگا کرنا، اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ تو کیا جانے؟ یہ ٹیسٹ کبھی پوچھنا ہے تو اس بچی سے پوچھ جس نے مغرب کا فیشن اپنے سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو پورا ویسا ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تیرے سے تو نبی کا میرے سے کلمہ پڑھ کے ان جیسا بننے کی کوشش تو بڑی دور کی بات ہے، ٹرائی کرنی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، ہم تو ڈر جاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ آج باری آ گئی، اللہ اکبر، یہ وہ شہزادہ ہے جس پہ نبی نے 70 جنازے پڑھائے ہیں۔ سر جی ہر 4 پائی بدل دی جاتی تھی، مصعب کی 4 پائی نہیں بدلی گئی، یہ کہا ہے کسی نے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے میرے نبی کے چچا کی 4 پائی نہیں بدلی۔ لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ ان کے پاس جب میدان احد میں گئے ہیں نا تو کپڑے نہیں تھے، یونیفارم نہیں تھی، ویسے ہی نہانے والا پرنا باندھا ہوا تھا۔ ایک ہوتی ہے بڑی چادر، ایک ہوتا ہے رومال، ایک رومال اور چادر کے درمیان صافہ ہوتا ہے، کدی لک بن کے نلکے نہ آئیدا سی، کنواں تے کھا لیاں تے، وہ صافہ اویں بنے ہیں، تلوار پھڑی ہے تے ٹر پے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ مصعب کیا لے کے گئے ہو؟ دنیا تو کہتی ہوگی شہزادگی چھوڑی، ناز و نعم چھوڑے، خاندان چھوڑا، پیغمبر سے پہلے ہجرت کر کے مدینے میں صرف قاری کے قدموں کو لگنے والی خاک، اللہ کی قسم پوری دنیا کی دولتوں پہ لٹا کے رکھ دوں۔ جب مصعب کو میرے محبوب نے کہا تھا چل سونے تو پہلے چل تو پھر میں آؤں، کپڑا دیتے ہیں نا سر پہ، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کی طرف کھینچتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے حضور نے کہا گھاس لے کے آؤ، مدینے کی گھاس ہے، مرشد تیرے ارشاد پہ قربان، تیری رہنمائی پہ قربان، تیرے تعلق اور تیری وفاؤں پہ، ان شہادتوں کو پیش کرنے والوں کو جب کوئی لفظ بولتا ہے، اللہ کی قسم وہ لفظ نہیں ہوتا، وہ دنیا کی بدترین خباثت ہوتی ہے، وہ تیر ہوتے ہیں جو جگر کو چھلنی کر جاتے ہیں۔ اللہ اس قوم کو اتنا بھی علم نہیں کہ وہ کتنے وفادار تھے۔ میرے پیغمبر نے نیچے ہو کے نا سر پہ وہ صافہ دیا ہے اور پاؤں پہ گھاس رکھ دی ہے اور کہا اللہ کی سپرد، اللہ کے حوالے، اللہم جئنا شفعاء فاغفر لہ، اللہ سفارشی بن کے آئے ہیں، قربانیاں دے کے چلا گیا۔ حضرات، صدیق اکبر وفات سے پہلے اپنی نیچے باندھنے والی چادر دیتے، یار میں امیر المومنین ہوں، مجھے کوئی فاخرانہ کفن کی ضرورت نہیں، یہ میری چادریں جو ہے نا مجھے دھو کے کفن دے دینا۔
لوگوں نے کہا امیر المومنین ہو، کہا یار وہ جو نئی چادریں ہیں نا وہ کسی زندہ کے کام آ جائیں گی، میں نے تو مٹی میں جانا ہے۔ جب کوئی ان پہ بولتا ہے نا اور باتیں کرتا ہے، اللہ کی قسم بد دعا کی بجائے بیٹھ کے جھولی اٹھا کے رات کی تنہائیوں میں کہتا ہوں اللہ یہ جل نہیں پائے گا، یہ سہ نہیں پائے گا، یہ سمجھتا ہے ہم جل گئے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اس کی نسل کو بچا لے۔ یہ کن کو برا کہہ رہے ہیں؟ یہ کن پہ بول رہے ہیں؟ اور میرے پیغمبر سے ملاقات بڑی بڑی باتیں سمجھا دیں۔ میں شاید آج زیادہ ملاقاتیں زیادہ فیلڈز میں نہیں کرواؤں، میں یہیں پہ روک رہا ہوں جنائز پہ۔ کیوں روک رہا ہوں؟ ایک جنازہ آیا، کہا محبوب جنازہ پڑھا دیں۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا بندہ حالات سے مارا ہوا، تنگ آ کے خودکشی کر گیا۔ لڑا ہے، زخم اتنا گہرا تھا، خون اتنا بہ رہا تھا، اور یہ بازو لٹک رہا تھا، ہڈی وزن برداشت نہیں کر رہی تھی، جھول رہا تھا۔ تنگ آ کے اس اللہ کے بندے نے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس کو کھینچ دیا، خون نکلا، موت ہو گئی۔ دنیا شہید کہہ رہی تھی، میرے محبوب نے کہا یہ خودکشی کر کے مرا ہے، کبیرہ گناہ ہے، نہیں کرنی۔ جب تک رب موت نہ دے، موت رب کی امانت ہے، خیانت نہیں کرنی۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین پایا تو کدھر جائیں گے؟ شہید ہے، لڑا ہے، صفیں چیر دی ہیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں جی جانے والے جو گواہی دے دے، حدیث کے لفظ ہے، لوگ جیسا کہیں ویسے ہو جاتا ہے۔ ایک پہلو مت دیکھو۔ کہا محبوب بڑا لڑا ہے، جاں فشانی سے لڑا ہے، بے باک اور نڈر ہو کے لڑا ہے، مرد مجاہد۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے کہا تم کیسے کہہ رہے ہو جنتی ہے؟ یہ جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ کے، مجھے ابھی دکھایا گیا ہے کہ یہ جہنم میں ہے۔ ایک اور آیا، حضور خودکشی کر لی ہے، جنازہ پڑھاؤ۔ کہا میں نے نہیں پڑھانا۔ کوئی عام آدمی پڑھا کے دفنا دے، مسئلہ بتا دیا کہ خودکشی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، حالات جتنے مرضی خراب ہوں حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ معروف امام جنازہ نہیں پڑھائے گا، لوگوں کو پتا ہو کہ یہ جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، منع ہے۔ آج نہیں تو کل اللہ حالات ٹھیک کر دے گا۔ ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، کون مشکل ہے ایسی کہ آسان نہ ہو۔ یہ گراں خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے، رات ڈھل جائے گی، دن نکل آئے گا۔ بھائی مار کے چلے جائیں، کنویں میں پھینک کے چلے جائیں، غیر اٹھا لیں، غلام بنا لیں، زر لے کے بیچ کے آ جائیں بازار میں، مصر کے بازاروں میں بکتا ہوا۔ ہائے میرے لال، تیری جدائی نے میرے آنکھوں کا نور چھین لیا ہے۔ میں وقت کا نبی کنویں پہ آ کے رو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرا بیٹا اندر ہے۔ لوگ میرے پہ غیب کا ملبہ ڈالے ہوئے ہیں، رب کا شریک بنائے ہوئے ہیں۔ میرے بیٹے پہ آج خاتون اول نے ڈورے ڈال دیے ہیں۔ کبھی سوچو یوسف تیرا قصور کیا تھا؟ تو خوبصورت تھا، باپ کو پیارا لگتا تھا۔ او بھائیو، او بڑے لوگوں، چھوٹے یتیم ہو جائے کمزور سمجھ کے مت مار۔ پلان کے نہ کیا کرو۔ آپ کسی کا پیار اپنے باپ سے نہیں لے سکتے جو اس کے من میں ہے۔ خاتون اول پورے عشق کے ڈورے ڈال کے بیٹھی ہے، کیا کیا نہ بیتی ہوگی۔ قربان جاؤں اس تربیت پہ، اللہ کے بچانے پہ۔ کتنی جیلیں کاٹی، جیل بھرو تحریک میں منظر آپ نے دیکھے، کل کیا سب دیکھا۔ یوسف تیرے وجود پہ کیا کیا نہیں بیتی ہوگی۔ وہ تیرے باپ، وہ تیرے بھائی، وہ تیرا ملک، وہ جلا وطنی، وہ تیری غلامی، وہ تیری نوکری، جب اپنے ہی دشمن بن جائیں، باڑ فصل کو کھانے لگے، تو رب کے علاوہ حفاظتیں کون کرے گا؟
دنیا کا آدھا حسن اور سنبھال کے وہاں جہاں کوئی جانتا نہیں تھا، انی اخاف اللہ کی زبان پہ اس ادا نے کتنے سالوں بعد قرآن بنا دیا، سورہ یوسف پوری اتار دی۔ وہ جیلیں، وہ سختیاں، وہ دھمکیاں، لیکن رب نے تخت پہ بٹھایا۔ حالات کتنے بھی مشکل ہوں خود کو مارنا مت، ممکن ہے رب آزما رہا ہو، جب جب دروازے بند ہو رہے ہوں تو اللہ نے کوئی تیرے لیے اچھا دروازہ کھولنا ہو۔ میرے محبوب پہ کون سی مشکلیں نہیں آئی؟ یتیمی کا داغ دیکھ کے کہیں اپنے آپ کا سر مار لیتے پتھر سے۔ کس کو کہوں، دکھ کس کو بتاؤں؟ مرشد سے کبھی مشکلوں میں ملاقات کر کے تو دیکھ۔ کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے گھر میں آ کے کہتے ہیں اللہ میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں، تو ہے۔ مشکلوں کو کہہ آیا ہوں تیرے سے اللہ بڑا ہے میرا، مشکلوں تم بڑی نہیں ہو۔ نہیں پڑھایا میرے مصطفیٰ نے جنازہ خودکشی کرنے والے کا۔ اللہ کے لیے میرے نبی سے ملاقات رکھا کرو، ملا کرو مرشد سے، کامل مرشد ہے، ایسی ایسی رہنمائی کرتے ہیں۔ یارو جو دعائیں سکھائی ہیں نا، صحابی زندہ تڑپ گیا تھا، کاش آج میری میت ہوتی۔ یہ جملے جو میرے محبوب نے پڑھے ہیں، ہم اس چکر میں پڑھ گئے کہ آہستہ پڑھنا ہے یا اونچا پڑھنا ہے، تکبیریں 4 ہیں یا 5 ہیں، ثنا ہے کہ نہیں ہے، فاتحہ نہیں پڑھنی، یہاں دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی، کل تیجا ساتہ دسواں ہے کہ نہیں۔ لیکن کیا مجال سارے کل سے لے کے ساتہ دسویں کرنے والوں کو جنازے کی دعائیں پوری آتی ہوں یا تعزیت کی دعائیں آتی ہے؟ لسٹ بنوا لو جتنی مرضی لمبی بنوا لو، یہ بھی لانا ہے، یہ بھی لانا ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ لیکن کیا مجال جو جاتے ہوئے باپ کے لیے ایک جملہ دعائیا وہ بول دیا ہو جو میرے مصطفیٰ دیکھے گئے۔ مجھ سے مزید نہیں بولا جا رہا، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اگلی ملاقات اگلے پارٹ میں محبوب کے ساتھ قدم بقدم چلنے کی کوشش کریں گے۔ میں شعور کی دنیا میں ذرا ملواؤں گا اپنے محبوب سے۔ خوابوں کا تصور کرتے ہو کہ اللہ خواب میں نظر آ جائیں، یہ کتابوں میں پڑھے ہیں۔ امام ترمذی نے کہا تھا جس گھر میں یہ حدیث کی کتاب ہے نا، کأنما فی بیتہ نبی یتکلم، گویا کہ اس کے گھر میں میرے محبوب بول رہے ہیں، کوئی سننے والا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو دلی طور پہ مخلص ہو کے محبوب سے ملاقات اور رہنمائی چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے اس مرشد کے ساتھ زندہ رکھنا، اسی مرشد کے اداؤں پہ موت دینا۔ اللہ غلطیاں کمی کوتاہیاں معاف کرنا۔ اللہ درخواست کرتا ہوں کہیں بے جگہ موت نہ دینا اور کسی غلط سوچ اور عقیدے پہ موت نہ دینا۔ اللہ ہم نے سب کچھ تیرے حوالے کیا، تیری رضاؤں پہ راضی ہیں۔ اللہ میرے ہر بھائی بہن بیٹے کو، اللہ پیغمبر کے کلمے پڑھنے والے امتی کو، ان کو بھی ایسے کر، اور اللہ جو نہیں میرے محبوب کا کلمہ پڑھ سکے اللہ ان کو توفیق دے۔ اللہ ہماری اپروچ محدود ہے، تو توفیق سے نوازنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب گرامی، اللہ تعالی دلوں کو بدلنے والا ہے۔ دعا کیا کریں اللہ سے، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی الی الحق، اللہ حق جہاں بھی ہے میرا دل وہاں کر دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رحمان،
اللہم ثبت قلبی علی طاعتک، اللہ تیری اطاعت پہ جب دل آ جائے تو پھر اس کو وہاں پکا کر دے، پھر استقامت عطا فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق کی اصلی شکل سے ملاقات کروا دے اور پھر اس کی پیروی کی توفیق دے دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اللہ باطل کو اصلی شکل میں دکھا دے، بڑے چھپ چھپ کے، حق کے جو ہے وہ پہناوے پہن پہن کے آتا ہے، اللہ پھر اس سے دور رہنے اور اجتناب برتنے کی توفیق بھی دے دے۔ بھائی نے ایک سوال کیا ہے، بڑا خوبصورت ہے، کہ بیت اللہ میں مسجد الحرام میں ائمہ کا فتویٰ ہے کہ وہاں سترے کا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جن پہ یہ حج فرض ہوا تھا، عمرہ جو ہے جن پہ اللہ نے نازل فرمائی تھی وہی، جن پہ سترے کا حکم دیا تھا، وہ مکہ میں بھی ہے، وہ مدینہ میں بھی ہے، مسجد نبوی میں بھی ہے، مسجد حرام میں بھی ہے۔ باقی رہ گئی ہماری مجبوری کہ 50 لاکھ لوگ ہیں، وہاں کسی کو روکا نہیں جا سکتا، کور نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجھے تو میرے پیغمبر نے حکم دیا ہے نا کہ آپ سترے کی طرف نماز پڑھیں، اور صحابہ جب اس حکم سنا تو کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے ستون ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی نظر آتا بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے، بھلے مسجد میں ہی ہے، یہاں سے پکڑ لیتے تھے۔ آج عمر تو ہے نہیں کہ یہاں سے پکڑے، میرے نبی کی گفتگو ایسی ہے جو یہاں سے پکڑتی ہے، جو لے جاتی ہے وہاں پہ، تو کر دیتے کہ سترے کے ساتھ نماز پڑھ۔ سترے کا حکم سدا ہوئی ہے، ہاں کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی کنڈیشن ایسی ہو تو اس میں ایمرجنسی میں شریعت اپنے فیصلے اٹھا لیتی ہے۔ مثلا بھگدڑ مچ گئی ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہاں جو ہے فقہ المقاصد، الامور بمقاصدہا انما الاعمال بالنیات، مثال لیجیے عورت کو ہاتھ لگانا غلط ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے حادثہ ہو گیا، ایمرجنسی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں، تو وہاں میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اب معاملہ اس کو ٹچ کرنے کا ہے یا اس وقت اس کی زندگی موت اور اس ایمرجنسی کیفیت کا ہے۔ تو بہرحال اگر وہاں کچھ ایسا ہے، علماء نے دیا ہے، کیونکہ رش اتنا ہے، تو اصل میں یہ بھی مجھے سمجھنا چاہیے کہ نوافل پڑھنے گھر میں افضل ہیں کہ نہیں۔ فرض میں جماعت ہو رہی ہے، جماعت میں آپ جہاں سے مرضی گزر جائیں، پابندی نہیں ہے، امام سترا ہے، مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ نوافل اور سنتیں کوشش کریں گھر پڑھ لیں۔ 1 لاکھ کا اگر ثواب مسجد میں مل رہا ہے تو گھر جا کے پڑھو گے تو 1 لاکھ سے زیادہ ملے گا، تو یہ مسئلہ ہی نہ ہو۔ لیکن ہم کیا ہے، ظاہر ہے وہاں طواف کرنے والوں نے مختلف اوقات میں نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو یہ مقام ابراہیم پہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پڑھی جائے، جہاں جگہ ملے، سترا ہو کسی ہوٹ میں، بڑی جگہ ہیں، تہ خانے اوپر جگہ ہیں، جایا جا سکتا ہے۔ بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، رب نے وہاں 5 سال رہنے کا موقع دیا۔ میرے لیے تو سترے کا ایک دن بھی مسئلہ نہیں بنا، کیونکہ طریقے آتے تھے، انداز تھا، تو اللہ آسانی فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، کوئی ایمرجنسی کی کیفیت پہ، کوئی وقتی طور پہ اس کو کہے تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ وہاں ہمارے اساتذہ اور مشائخ کہتے تھے کہ بھائی سترے کا حکم وہی ہے، نہ آپ نے گزرنے دینا ہے، نہ آپ نے گزرنا ہے، بلکہ کوشش کریں کہ سائیڈ پہ ہو کے پڑھیں، جہاں سے کوئی گزرنے والا آپ کے سامنے سے گزرے بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والا ہے۔ اللہ میرے بیماروں کو شفا عطا کر دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کر دے، اللہ گھروں میں جو مشکلیں آئی ہیں، اللہ مہنگائی اور غربت نے جو ستایا ہے، اللہ جو سروائیو کر رہے ہیں، اللہ ان کو مزید نہ گرانا، اور جو گر گئے ہیں اللہ ان کو اٹھا دے۔ اللہ لوگوں سے امیدیں ختم ہو گئی ہیں، اللہ ہر پارٹی سے امیدیں ختم ہو گئی ہیں، ایک ایک سکہ آزما کے دیکھ لیا ہے۔ اللہ تیری رحمت نہیں ہوگی تو یہ حالات نہیں پلٹیں گے، اللہ ہمارے حالات پلٹ دے۔ اے دن کو رات میں بدلنے والے اور رات کو اجالے میں بدل دینے والے، اللہ ہماری زندگیوں کی تاریکیاں ختم کر دے، اللہ ہماری محرومیاں ختم کر دے، اللہ ہماری سسکی آنسو رونے ختم کر دے، اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت فرما دے، اللہ میرے ملک کو مستحکم فرما دے۔ اللہ لوگ اس کو توڑنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کے غلط عزائم کو اللہ انہی پہ لوٹا دے۔ الہ العالمین ہمیں نہیں ضرورت ایسے لوگوں کی جن لوگوں نے اللہ تیرے نام پہ بننے والے ملک کو جو ہے وہ کھلواڑ بنایا ہے۔ الہ العالمین ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دے، اگر نہیں تو اللہ ان کے اندر ہمیں اپنے نمونے دکھا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔